This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान। आइए स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। उनसे आपका रूबरू तारुफ़ करवाते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस्तक़बाल मुफ्ती साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालिहाना खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर, उन तमाम प्रोडक्ट्स पर जो रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर और आम दिनों में हम मामूल के मुताबिक आम तौर पर हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ रंग भरते हैं, ज़ायक़े भरते हैं और ज़िंदगी को गुलजार बनाती हैं ये तमाम चीज़ें। और ख़ास तौर पर गर्मी का जब मौसम होता है तो फिर बेतहाशा जिसे कहते हैं कि लब पर अगर कोई नाम आता है मशरूबात की दुनिया में उसका सरताज है और सर फहरिस्त जो नाम ज़ुबान पर आता है वो रूह अफ़ज़ा है। लेकिन रूह अफ़ज़ा के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ और मशरूबात भी मौजूद हैं जिनमें लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है। रूह अफ़ज़ा के साथ शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी है, वो उन तमाम लोगों के लिए है जो डायबिटिक है। इसी तरह टेट्रा पैक में यानी सफ़र व हज़र में कहीं जाना है, पिकनिक है, पार्टी है, कोई आउटिंग है, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में देना चाहते हैं आप, तो ये दो तरह के जो है रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन्स हैं, एक मैंगो है और दूसरा लीची फ्लेवर में है। इसी तरह लस्सी के साथ साथ मिल्क शेक भी आप देख सकते हैं। सती सबगोल के साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा और ज़ाफ़रान के साथ ही फौरी तौर पर जिस्म में चुस्ती फुर्ती भर देने वाला वो मशरूब जो ग्लूकोज़ कहलाता है, ये ऑरेंज फ्लेवर में भी है और एक ऑर्डनरी ग्लूकोज़ भी मौजूद है। इसी तरह हींग के साथ मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ शरबत खस। थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ेंगे आप तो आपको नज़र आएगा हमदर्द का शहद यानी हनी के साथ आप देख सकते हैं नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी और उसके साथ साथ है रेड रश, ये एनर्जी ड्रिंक है। खालिस मसाले जात यानी बिल्कुल ऐसे मसाले जैसे कि आपको गुमान होगा कि ये घर पे तैयार करता है, जिनमें अजवाइन है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है और साबुत स्याह मिर्च के साथ आप हल्दी देख सकते हैं और साथ साथ सेवियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए, हालांकि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो ही नहीं सकता है लेकिन हत्तल मक़दूर ज़ुबान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र दोनों से तर रहनी चाहिए। अब अपने प्रोग्राम के रुख को ले चलते हैं मुफ्ती साहब की रहनुमाई की जानिब। मुफ्ती साहब, सदक़े फ़ित्र जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि रोज़े में अगर कोई कमी बेशी, कोई कोताही हो जाती है, इंसान ख़ता का पुतला है, गलतियाँ सरज़द होती हैं, कभी मजाक में किसी की दिल आज़ारी हो गई, कभी ना चाहते हुए कोई ऐसी बात कह दी जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँची और रोज़े की सेहत पर कुछ फ़र्क पड़ा, तो ऐसे में उस कमी को या उस नुकसान की तलाफ़ी या भरपाई के लिए सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है। अब इसमें एक मसलहत और भी है। अब आप देखते होंगे कि माशाअल्लाह जब रमज़ान मुबारक निस्फ़ शहर यानी निस्फ़ महीने को पहुंचता है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर पकड़ने लगती हैं, बाज़ार जो है पुररौनक होने लगते हैं, जगमगाने लगते हैं। ऐसे में जो साहिब हैसियत है उनका तो तज़किरा ही क्या, लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं या खाते पीते हैं, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं कमा खा कर, उनके बच्चों के दिल में भी बहुत सारी तमन्नाएँ आरज़ुएँ होती हैं। इसी तरह फ़ुक़रा और नादार जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो अल्लाह ने उनका भी ख्याल रखा है। तो सदक़े फ़ित्र में इस सिलसिले में क्या रहनुमाई मिलती है और ये बेहतर कब होता है कि अदा कर दिया जाए? देखिए, सदक़े फ़ित्र वाजिब तो होता है ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक़ होते ही। ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक़ हुई और सदक़े फ़ित्र वाजिब हो गया। अब लाजिम है कि ईद की नमाज से पहले पहले उसको अदा कर दिया जाए। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि गुरबा उस वक्त आनन फ़ानन अगर कुछ अपनी तैयारी करना चाहें तो बड़ा मुश्किल मरहला है। इसलिए बेहतर यह है कि उससे पहले अदा कर दिया जाए। तो इसकी गुंजाइश दी है, उलमा ने लिखा है कि जायज़ है। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में या रमज़ानुल मुबारक के किसी भी हिस्से में अदा कर दिया जाए तो अदा हो जाता है। हालांकि फ़र्ज़ वाजिब जो होगा वो सुबह सादिक़ ईद उल फ़ितर की उसके बाद ही होगा। इसीलिए एक बात और याद रखें कि अगर कोई बच्चा ईद उल फ़ितर के दिन पैदा होता है या सुबह सादिक़ से एक मिनट पहले भी कोई पैदा हो जाता है तो उसका सदक़े फ़ित्र भी देना होगा।
اور اگر کسی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے 1 دن پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بھی صبح صادق سے، تو اب اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر ان کا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، اور ان کا جو ہے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو زندہ ہے، موجود ہیں، وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ روزوں کی تلافی، روزوں میں یا رمضان المبارک کی عبادات میں کچھ کوتاہی اگر رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ واقعی صدقہ فطر بڑا اہم ہے۔ اب رہی بات کہ صدقہ فطر کون دے گا، کس کے ذمہ لازم ہے، تو ہر وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چاروں چیزیں یا ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک، یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان، یا یہ 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس کے اوپر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اب یہ نہیں کہ وہ بریوز ذمہ ہو گیا، بعد میں ادا کر دے، لیکن ادا ضرور کرنا ہے۔ مفتی صاحب یہاں ایک سوال ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اب تو ویسے یہ تصور ختم ہو چکا ہے، لیکن جز وقتی ملازمہ ہوتی ہے کسی کے گھر میں، تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ فطر کون نکالے گا؟ دیکھیں، ملازمہ کا صدقہ فطر ملازمہ خود نکالے گی، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو، اور نہیں ہے تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ رہا یہ کہ وہ جس کے یہاں کام کر رہی ہے، مالکان جو ہیں وہ اس کا ادا کریں تو ان کے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوش دلی سے اس کی اجازت سے اگر وہ ادا کرنا چاہیں تو اللہ اس پر ان کو بھی اجر دے گا، اور انشاءاللہ اس کا بینیفٹ بھی ان کو ملے گا۔ بڑا اچھا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ادا کر دیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کی طرف سے ادا کر رہا ہے اس سے بتا دیں کہ بھائی تمہارا صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں، تو یہ ادا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا بینیفٹ بھی ملے گا ان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا، چونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے اور اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے صدقہ فطر۔ ایک بات اور یاد رکھیں، گھروں کے اندر جو ملازمائیں ہیں، یا گھروں کے اندر جو کام کرنے والیاں یا کام کرنے والے، یا ہمارے یہاں جو مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو وہ زکوٰۃ لے لیں یا صدقہ فطر وصول کر لیں، یعنی وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو دیا جائے۔ اب ہم جب نکالتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس والوں پر نظر نہیں کرتے، بلکہ دور دراز ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم اگر ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو خود مستحق ہیں تو ہم ان کو بھی دے دیں، تو بلکہ ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پورے سال وابستہ ہے، ہماری خدمت بھی کر رہا ہے، اور یہ ہم خدمت کا معاوضہ تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک طرح سے اگر ہم اس طریقے سے صدقہ فطر سے یا زکوٰۃ سے ان کی مدد کر دیں، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ بالکل مفتی صاحب، اب یہ دیکھیں مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ملتی ہے، میرا خیال میں شاید سورہ مزمل میں ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کچھ اس طرح کی ایک آیت ملتی ہے جی 28ویں پارے میں ہے وہ، 28ویں پارے میں۔ بہرحال تو یہ دیکھیے کہ خوش دلی سے نکالنا، اب وقت تو نہیں ہے کیونکہ کالرز فون لائن پر آنے لگے ہیں، لیکن کل انشاءاللہ آپ سے ہم یہ ضرور جانیں گے مفتی صاحب کہ خوش دلی سے اور اچھے سے اچھا، بہتر سے یعنی بہترین نکالنا یہ کتنا ضروری ہے۔ جی پہلے کالر کو شامل کر رہے ہیں، کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انور بھائی، جی میرا سوال کچھ اس طرح ہے، ہمارے پپیرے بہن کے لڑکے تھے جو تو سید تھے وہ، اور کافی سالوں سے انور بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی جی ابھی آ رہی؟ ابھی آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے۔ ہاں جی، ہمارے پپیرے بہن کے لڑکے ہے جو انہوں سید ہے، وہ کافی سالوں سے ہم ان کو دیتے تھے، لیکن ابھی اللہ نے ان کے دین کو پھیر دیا ہے، بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، تو ابھی ایسی کنڈیشن میں تو وہ بھی آس میں رہ رہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کچھ دے دو بول کے، تو مشورہ چاہتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں، رہنمائی فرمائیے۔ ذرا رکیے گا انور بھائی، ذرا رکیے گا، آپ نے کہا وہ سادات میں سے ہیں، سید ہیں؟ جی پہلے ان کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ابھی اللہ نے ان کو اچھا خاصا نواز دیا ہے، جی اور ہم لوگ بھی ان کو دیتے رہتے تھے، لیکن اب انہوں پھر سے تو آفر کر رہے ہیں کہ بولے اگر آپ کی خوشی ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ انہیں زکوٰۃ دیا کرتے تھے انور بھائی؟ جی زکوٰۃ سے ان کی مدد کرتے تھے یا عام صدقے سے؟ نہیں عام دنوں میں بھی کرتے تھے، زکوٰۃ کے طور پہ بھی کرتے تھے، لیکن ابھی اللہ نے ان کو بہت اچھا نواز دیا، اس کے باوجود بھی تو انہوں تھوڑی آس میں ہے، تو اب کیا کرنا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ یہ بتائیے کہ سید ان کے شوہر ہیں یا وہ خود سید ہیں؟ نہیں، ہمارے پپیرے بھونی جو ہے نا وہ سید ہے۔ ٹھیک ہے،
माँ बाप का इंतकाल हो गया उनका। ठीक है, देखिए पहली बात तो यह है कि सैयद को ज़कात दी नहीं जाती। सैयद को ज़कात वैसे भी नहीं दे सकते, ज़कात या सदक़ात वाजिबा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपकी फुफेरी बहन है, वो तो सैयद नहीं है, अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो उनको आप दे सकते हैं, बहनों को तो नहीं, लेकिन बहन को दिया जा सकता था। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि उनके हालात अच्छे हो गए और वो ख़ुद साहिब निसाब अगर हैं, तो फिर उनका चाहे मुतालबा हो, सबसे पहली बात तो उन्हें मुतालबा करना ही नहीं चाहिए, और फिर अगर वो मुतालबा कर भी रहे तो उनको अब ज़कात नहीं दी जाएगी, ना सदक़ात वाजिबा दिए जाएंगे। हाँ, नफली सदक़ात या वैसे ही अपने तौर पर कोई इमदाद की शक्ल में देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वैसे नहीं दिया जा सकता। और जब बहनों मौजूद हैं तो उन्हें खुद जो है कमा कर मेहनत करके जो है उसे कमाना चाहिए और काम करना चाहिए। दूसरों के मोहताजगी की ज़रूरत क्या है। जी, नूरजहां साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, वालेकुम ये अस्सलाम। पिछले ज़माने में गुलाम को आज़ाद करने का सिलसिला था, लेकिन अब ज़माने में वो नहीं है, लेकिन जेल में कई इनोसेंट पड़े हुए हैं, क्या उनकी मदद नहीं कर सकते लोग? जेल में बस जो यही लोग सवाल कैद था मेरा। हैं उनको उनकी रिहाई के लिए अगर पैसे दिए जाए मुफ्ती साहब तो जी देखिए, बारहा ये देखा गया है कि जेल के अंदर जो कैद हैं, अक्सर व बेशतर जो पैसे वाले हैं वो तो अपना इंतज़ाम कर ही लेते हैं, और उनकी तो ज़मानतें और जो इस तरह के अमल हो ही जाते हैं। तो जो ख़ुद बेचारे गरीब होते हैं वो अक्सर फंसे रह जाते हैं। तो अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं और इस तरह के ज़रूरतमंद हैं तो बिल्कुल उनकी रिहाई के लिए उनको जो है पैसा दिया जा सकता है, और इसका भी इंशाअल्लाह ताला अजर मिलेगा। और बल्कि ये भी मुस्तहिक़ ज़कात तो वैसे भी गुरबा होते ही हैं, क्योंकि जो मालदार हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो अपनी ज़मानत खुद करा ही लेंगे। आम तौर से वही रह जाते हैं कि जो मुस्तहिक़ ज़कात होते हैं, जो ख़ुद कमज़ोर होते हैं, तो बिल्कुल उनकी मदद की जा सकती है इस मामले में। जी, एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताएं, सवाल क्या है? जी, सवाल है मेरा, ये कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं तो अगर समझो 26 छठ के रात तक आधा ही कुरान शरीफ हो गया, तो फिर वो बाकी के पारे शब होने के बाद पढ़ सकते हैं क्या? और सवाल ये है कि वो 14 सिजदे पूरे खत्म होने के बाद ही किए जाते हैं या जब आया जब पढ़ सकते हैं? ठीक और है। फिदिया जो देने का है, फितरा जो देने का है, तो हमने फितरा सदका देते हैं उसी वक्त ये फितरे के पैसे भी दे डाले गेहूं के बदले में। ठीक है ठीक जी, मुफ्ती साहब। जी, देखिए अच्छी बात है कि आपने सदक़े के साथ साथ जो है सदक़े फ़ितर भी दे दिया, फ़ितरे के पैसे भी दे दिए, तो अच्छी बात है। मुस्तहिक़ अगर वो थे, आपने दे दिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा और आपका सदक़े फ़ितर अदा हो गया। जी, और ख़त्म कुरान अगर देखिए, हाँ, मुकम्मल नहीं रमज़ान हो में सका- पूरा ज़रूरी नहीं है, जितना हो जाए। आदमी के कुरान करता है तो अगर पूरा ना हो तो आखिरी शब में जो पढ़ा जाए पढ़ लें, वरना तो रमज़ान के बाद भी उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप नया कुरान पढ़ें रमज़ान के बाद, या रमज़ान से पहले पढ़ रहे थे तो रमज़ान में आप नया शुरू करें। आप उसी तरतीब से पढ़ते रहिए। अगर पूरा ना हो तो फिर रमज़ान के बाद भी उसी को आगे बढ़ाइए, जब वो पूरा हो जाए फिर दूसरा शुरू कर दीजिए। कोई लाजिम नहीं है कि अगर आपने रमज़ान में शुरू किया तो उसे पूरा भी रमज़ान में ही करना है, ऐसा कोई फ़र्ज़ या वाजिब मामला नहीं है। जी, 14 सजदे एक मरतबा करने हैं या हाँ, जब जिसका देखिए, मकाम है? एक मर्तबा के चक्कर में न जाने ज़िंदगी के क्या हालात हैं, आदमी के साथ कितने हालात लगे हुए हैं, बीमारी आज़ारी, क्या मालूम कब मौका मिले ना मिले। इसलिए जल्द अज जल्द अदा कर लेने चाहिए। 14 के 14 का इंतज़ार न करें। जब सजदा आए या तो उसी वक्त कर लें या उसके बाद किसी वक्त पढ़ लें कर लें। मिसाल के तौर पर आज हमने कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा, तो आज हम किसी भी नमाज के आगे पीछे कर लें सजदा तिलावत, तो रोज़ के रोज़ ही कर लें। जब पढ़ें जब ही उसी दिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, शीनी, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शीनी। मैम, पहले तो मैं कल के सवाल के लिए मैं आप दोनों लोगों से और सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ अपने कल के सवाल के लिए। नहीं शीनी, नहीं, ऐसी कोई शर्मिंदा बात होने की नहीं कोई है। बात नहीं है। ज़हन में नहीं, सवाल क्योंकि, आया, आपने मैम, कह ये दिया। सवाल मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन मेरा यकीदा इस बात पे कभी नहीं था, और बस मुझे मुफ्ती साहब के जवाब से मेरा यकीदा और पुख्ता हो गया। और मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गुनाहों से बचाने के लिए। देखिए, सवाल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कैसा भी सवाल हो कर लेना चाहिए। जहन में खलजान पैदा होता रहे, जहन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तो इसे रखना नहीं चाहिए। सवाल कर लेना अच्छा है, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी शीनी, ये सवाल आया तो मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब से, क्योंकि जिनसे मैं ये बात कह रही थी मैं भी इस बात को मना कर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा तो है, यहाँ से वहाँ की दलील ले रहे थे, तो
تو میں نے کہا میں مفتی صاحب سے پوچھ کر تب بتاتی ہوں. جی شیرین بتائیں آج کیا سوال ہے آپ کا؟ جی تو میرا آج کا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جیسے جوہر کا جو ٹائم ہے وہ 12:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہم جیسے اذان نہ ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کون سے علاقے سے؟ ابھی تو میں بدایوں میں ہوں مفتی اچھا. صاحب، لیکن جہاں میں بریلی رہتی ہوں وہاں 12:30 بجے سے اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہر مسجد میں الگ الگ ہوتی ہے، 12:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک اذانیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی اس کے علاوہ؟ بس اتنا ہی سوال ہے، شکریہ. جی مفتی صاحب دیکھیے ایک بات میں بتا دوں کہ یو پی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ تقریباً بعض موسم میں آ کر کے 12 سوا 12 اور 12:20 تک بھی جو ہے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کبھی 12:30 بجے بھی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 12:40 پر یا 12:38 پر جا کر کے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے. تو اس لیے موسم کے لحاظ سے تھوڑا سا دیکھ بھی لیا کریں. عام طور سے سردی کے موسم میں یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں تو 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن کچھ موسم گرمی کے اندر ایسا موقع آتا ہے کہ 12:40 تک بھی ختم زوال ہوتا ہے. تو جب تک ختم زوال نہ ہو جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب ختم زوال ہو گیا تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، پھر ظہر کی نماز کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جی شاہدہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ شاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے شاہدہ صاحبہ تو سوال بتائیے. امیرن بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ شادی ہوتے نیا نیا شوہر نے بات نہیں کر رہی ہے، کیا محبت کرنے کے لیے ان کیا وظیفہ پڑھنا، کیا کرنا چاہیے؟ ابھی نئی شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوا تھا، تو میرے شوہر نہیں دیکھ رہے ہیں، محبت سے بات نہیں کر رہی ہے. نماز تو پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، پھر بھی ان کے دل میں محبت لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رہتے تو ساتھ میں ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ کبھی کبھی گاؤں بھی جاتے ہی ہیں وہ. ہاں وہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا لگتا. دیکھیں 2 عمل آپ کو کرنے ہیں. ایک عمل تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ گھر میں آپ جب بھی کھانا بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں، ہر چیز پر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیں. آپ بھی کھائیں، شوہر کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی. دوسرا عمل یہ کریں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت تھی، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیچ محبت تھی، ایسی محبت میرے شوہر کے دل میں بھی میری پیدا فرما دے، اور ہم دونوں کے بیچ بھی محبت کو پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم اللہ سے. اور پھر اپنے دل سے جو چاہے دعا کریں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. نسیم شیخ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نسیم صاحب الحمدللہ جی سب خیریت سے ہیں. جی بتائیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ جیسے روزے پورے گئے ہیں تو کیا مطلب جس کے بھی روزے پورے جاتے ہیں ان کو عید کے روزے بھی رکھنا پڑتا ہے کسی چیز؟ ٹھیک ہے. جی اور باجی سے میری ہے کہ باجی نے بولا تھا کہ PCR پہ آپ کا نمبر لکھانا نا کے ساتھ کے لیے، تو وہ کہاں پہ لکھانا پڑے گا؟ آپ نے جہاں کال کی ہے جو آپریٹر تھے ان سے ان کے پاس لکھوا دیجیے گا. کال ڈسکنیکٹ کرنے سے پہلے آپ جو ہے اپنا نمبر لکھوا دیجیے گا. جی مفتی صاحب سوال کے لیے. جی دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور رمضان المبارک کے پورے روزے فرض ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ رکھیں کچھ چھوڑ دیں، بلکہ پورے 29 یا 30 جتنے کا بھی مہینہ ہوگا ان کو جو فرض ہیں وہ پورے روزے رکھنا. اب اگر کسی نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے تو بس کافی ہو گیا. عید کے روزے رکھنا اس کے ذمہ کوئی لازم یا فرض نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال میں اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے تو اس کا ایسا ہے گویا اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں. تو یہ فضیلت ہے ان 6 روزوں کی، لیکن وہ کوئی لازم نہیں ہے. رمضان المبارک کے روزے پورا رکھنے کے بعد اب ضروری نہیں ہے کہ ان کو رکھیں، جس کا دل چاہے رکھ لے، نہ دل چاہے نہ رکھے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لزوم والا. جی مجیب الرحمان صاحب کیا سوال ہے؟ مجیب بھائی السلام علیکم. 2 سوال تھے میرے. وعلیکم السلام. جی ایک تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے.
दूसरा सवाल है कि आखिरी अशरे की कोई खास दुआ बता है। दीजिए तो मुफ्ती साहब बड़ा मेहरबानी हो जी। देखिए, बहन को ज़कात दी जा सकती है। अगर बहन मुस्तहिक़ ज़कात है, वो गरीब है और ज़रूरतमंद है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है, बिल्कुल जायज़ है। दूसरी बात यह है कि आखिरी अशरे की एक दुआ तो हमें ये मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। और छोटी दुआ मुख्तसर सी ये है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। जी, नदीम अख्तर साहब, क्या सवाल है नदीम भाई? नदीम भाई हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, मेरा सवाल ये था कि हम बहुत दिनों से मतलब मकान के सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं, पर मकान हो नहीं पा रहा है। हर जगह पर कुछ ना कुछ बात बनते बनते पे बढ़ जा रही है। ठीक है, जी मुफ्ती साहब, देखिए, सदका निकालें अल्लाह की राह में और गौर करें कि कहाँ अपनी कुछ कमी है या आमदनी में कुछ ज़राए में कुछ इस तरह का मामला तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के हालात आ रहा है। सदका निकालें और इस्तिग़फ़ार पढ़ें 1000 मरतबा रोज़ाना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो, अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा देंगे और काम बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। सैयदा साहबा यूपी से, बताएं क्या सवाल है? जी, बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। मुफ्ती साहब से मेरे 2 सवाल हैं। पहले सवाल तो मुफ्ती साहब ये है कि अभी 16 रात को यही मेरा भांजा जो 9 साल का था, वो हिफ्ज़ कुरान में उसकी पगड़ी बनी मतलब, तो वो कब सुना सकता है तराबी या नहीं सुना सकता है, कब तक नहीं सुना सकता है? दूसरा सवाल मुफ्ती साहब मेरा ये है कि मुफ्ती साहब मैं बहुत अच्छे घराने से हूँ और मेरी शादी जहाँ हुई, मेरे शौहर इतने अच्छे हैं कि आज तक 8 साल में हम लोगों की तू मैं नहीं हुई है। एक घंटे के लिए एक दूसरे से हम लोग नाराज नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐसे है। मगर मुफ्ती साहब एक सवाल इसी में मेरा ये है कि मेरे शौहर कुरान नहीं पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि वो हमसे कुरान पढ़ जाए, और जब हम उनसे इस चीज़ का वो करते हैं कि पढ़ने के लिए, तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे उस्ताद बनना चाहती हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसी कोई दुआ हमें बताइए कि हम अपने शौहर को कुरान पाक पढ़ा लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 9 साल का बताया ना बच्चा? जी, 9 साल का बच्चा है। देखिए, 9 साल का बच्चा तो अभी तरावी नहीं पढ़ा सकता। उम्र के एतबार से तो 15 साल है, और 15 साल से पहले अगर कोई अलामत पाई जाए बुलूगत की, तो फिर वो बालिग जब हो जाएगा, बालिग बुलूगत के बाद ही वो तरावी पढ़ा सकता है, नमाज पढ़ा सकता है। तो या तो कोई अलामत पहले पाई जाए, 12-13 साल की उम्र में बाज़ बच्चों को हो जाता है, वरना तो फिर 15 साल उम्र है, 15 साल के बाद फिर वो पढ़ा सकता है, कोई अलामत हो या ना हो। दूसरे ये है कि शौहर में और आप में इतनी मोहब्बत है माशाअल्लाह, आप ज़रा अच्छा मूड देख करके और थोड़ा तरगीब बात करके या कुरान के फ़ज़ाइल बयान करके और इस तरह थोड़ा सा अच्छे माहौल में बात करें, कभी बार बार ना टोकें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप लोगों में इतनी मोहब्बत है तो वो एक न एक दिन आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन हर वक्त नहीं, मौका देख करके। दूसरा ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ भी करें उनकी हिदायत के लिए कि अल्लाह उन्हें कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे दे और कुरान से उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला दे दे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप ये दुआ करेंगी अल्लाह कबूल करेगा ज़रूर। जी, जमीला साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम गौसिया है। जी होशिया साहबा, सवाल बताइए। मेरा तबीयत बिगड़ को रहने पर दुआ पड़ी जाए क्या? जी, हमारी तबीयत बिगड़ को है, दुआ पड़ी तबीयत जाए क्या? बिगड़ती है। जी, अल्लाह आपको सेहत दे। जी मुफ्ती साहब, कोई दुआ बता दीजिए। सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करके रोज़ाना पिया करें, अल्लाह सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला। और हो सकता है तो सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा पढ़कर तेल पर दम करके रख लें और उस तेल की रोज़ाना मालिश करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जी, दिल्ली से नसरीन साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। नसरीन साहबा, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए वरना आपकी कॉल हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अगले कॉलर को शामिल करें, एक नज़र फिर हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर डाल देते हैं
جو آپ کے پیش نظر ہیں لیمن اسکویش، اورنج اسکویش، ہمدرد کا روح افزا ٹیٹرا پیک میں اورنج مینگو فلیور کے ساتھ آپ لیچی فلیور دیکھ سکتے ہیں، یہ روح افزا کا فیوژن ہے، لسی ہے اور ملک شیک ہے، ساتھ اس بغول کے ساتھ آپ کو زعفران بھی نظر آئے گا۔ اسی طرح گلوکوز کے ساتھ ہینگ، مسٹرڈ آئل، شربت خس، شہد دیکھ سکتے ہیں، ناریل پانی، شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب یعنی جام شیریں، اور ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے۔ مسالہ جات خالص مسالے ہیں، اجوائن، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، سیاہ مرچ اور ہلدی کے ساتھ آپ سیویاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کیا سوال ہے۔ بجنور سے ہیں کالر، اپنا نام بتائیے ازمی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی مفتی صاحب میرا یہ کوشچن ہے، کل کو اعتکاف میں کل سے ہی بیٹھنا ہے؟ جی مفتی صاحب، اور کوئی دعا بتا دیجیے میرے بھائی کے رشتے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کل سورج ڈوبنے سے پہلے بیٹھ جانا ہے اعتکاف کی جگہ میں، بلکہ کل افطار وہیں پر کرنا ہے جہاں پر اعتکاف کرنا ہے۔ تو کل چونکہ 21ویں شب ہے اور 20واں روزہ ہے، تو کل سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی اس جگہ پر پہنچ جائیں اور وہیں پر افطار کریں۔ بھائی کی شادی کے لیے بھائی سے کہیں کہ سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا۔ جی اریبہ سلطانہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے بھائی کو بیٹا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ جی تو میرے بھائی مطلب یہ 21 دن کی چھٹی اور 40 دن کا جو چھلا کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرنا بول کے بول رہے، جائز نہیں ہے، نہیں کرنا ہے بول کے بول رہے، بٹ ان کے سسرال والے بول رہے کہ وہ دونوں بچوں کو کرے تھے، یہ بچے کو کیوں نہیں کرتے بول کے بول رہے تھے۔ تو اس کی کلیئرٹی تھوڑا چاہیے تھا ہم لوگ کو، کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے؟ ٹھیک۔ دیکھیے اسلام میں نہ یہ چھٹی ہے نہ 20 دن کا کوئی اس طرح کا فنکشن ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے اور غلط ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کے بھائی کا کہنا بالکل صحیح ہے، اگر گنجائش ہو تو عقیقہ کر دیں، عقیقہ سنت ہے اور اس کے فائدہ بھی، بچے کی حفاظت بھی ہے۔ تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کر دیں، 7ویں دن یا 21ویں دن جیسا موقع ہو، تو بس ایک بار عقیقہ کر دیں، وہ کافی ہے۔ اور عقیقے میں یہ ہے کہ بیٹا اگر ہے تو 2 بکرے جو ہے ذبح کر لیں، چاہے پکا کر کھلا دیں یا یوں ہی تقسیم کر دیں، خود گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو ضرور شامل کریں۔ گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے، اگر 2 کی گنجائش نہ ہو تو بہرحال عقیقہ کر دیں، تو یہ سنت ہے۔ جی شیخ جمیل صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال بتائیے۔ درود پڑھتی ہوں آج 25 سال سے، تو میری کیا یہ صحیح ہے؟ درود ہر نماز میں پڑھتی ہوں میں، 5 ٹائم کی نماز میں 1000 پڑھتی ہوں، 500 کلمہ، یہ ہے، اس کا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ جو زکوٰۃ چلتی ہے تو اس میں جو ہمارے بچے کی شادی ہوئی تو گفٹ میں انگوٹھیاں آئی ہیں، 4 پٹیاں ہیں تھوڑا، تو ان کا جیسے ہمیں دیا، اب ان کے فنکشن میں ہم اسی کو واپس کر دیں گے، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ لگے گی؟ یہ آپ بتائیے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی نیک کام جیسے یاسین ہے یا کوئی ایسی چیز کرنا چاہیں تو کیا اس پیسے میں کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے کہ نہیں؟ اور یہ ہے کہ کیا حضور کا نام ہے بطحہ کہ گاؤں کا نام بطحہ؟ اتنا ضرور بتا دیں، بہت بڑا احسان ہو۔ کیا رکیے، چوتھا سوال کیا ہے؟ حضور کے جو کہتے ہیں کہ بطحہ حضور کا نام ہے کہ ان کے گاؤں کا تھا؟ بطحہ، اچھا بطحہ۔ جی آپ یہ بتائیے، جو آپ نے کہا کہ ان کو بچے کو انگوٹھی وغیرہ ملی ہے، ہاں جی، تو کتنا وقت ہو گیا ملے ہوئے؟ یہ ہمارا 1 سال ہو گیا، دسمبر میں شادی ہوئی تھی، اب ہم لوگ کو نکالنا ہے تو وہی اب یہی وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں بطحہ تو ایک جگہ کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطحہ نہیں ہے، نہ آپ کا صفاتی نام ہے، بطحہ ایک جگہ کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کو جب آپ کے وہ انگوٹھی ملی ہے تو اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ اور کچھ بھی پہلے سے تھا ان کے پاس، یا زکوٰۃ ان کے اوپر پہلے سے واجب ہے، اگر ہے تو اس کی بھی نکالنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہے تو نہیں نکالنی پڑے گی۔ باقی جو آپ کی اپنی زکوٰۃ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جب بیٹے کو وہاں سے ملی ہے تو وہ بیٹے کی ملکیت ہے، اس اعتبار سے اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔
جی اور درود پڑھتی ہیں کلمہ ہاں طیبہ بہت پڑھتی اچھی ہیں؟ بات ہے کہ درود تو جتنا پڑھیں انشاءاللہ فائدہ مند ہے. ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھتی ہیں اتنی کثرت سے تو ماشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا, اور اس کا تو بڑا مقام ہے. اس کا آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع دکھ رہا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نفع دکھے گا انشاءاللہ. زکوٰۃ کی رقم سے کوئی نیک کام, کوئی محفل, کوئی ہاں نہیں کی جا سکتی. دیکھیے اس طرح کچھ نہیں کیا جا سکتا سورہ یاسین کی یا کوئی بھی محفل نہیں کی جا سکتی زکوٰۃ کی رقم سے. زکوٰۃ کی رقم تو غریب کو دینا اور غریب کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے. آپ عام طور سے کوئی بھی فنکشن کریں اس میں سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صرف غریب تو ہوتے نہیں اور خود بھی شامل ہوتے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر کر لیا آپ نے. زکوٰۃ کی تو رقم جو بھی ہے وہ نکال کر غریب کو دے دیں, وہ اپنے اعتبار سے کچھ بھی کرے تو ہی ادا ہوگی. جی شیخ جمیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہماری لڑکی نے روزہ رکھا تھا, ہلو جی, اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو اس کو کیا ہے ان کے ہسبینڈ نے پانی پلا دیا, پلس ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گا تو تم نے باٹل وغیرہ لگا دیا, تو اس کا تھوڑا سا مجھے مسئلے کی جانکاری چاہیے تھی مجھے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیے باٹل وغیرہ لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں, لیکن جب پانی پلا دیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور یہ ہے کہ چونکہ بیماری اور عذر کی وجہ سے توڑا ہے تو قضا لازم ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. وہ ایک روزہ جو ٹوٹا ہے وہ بعد میں رکھ لے بس. جی سید جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جاوید بھائی ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجیے. جی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جاوید بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے, میوٹ کر دیجیے ٹی وی کا والیوم. 10 دن کے لیے جی میرا سوال ایک ہے. نہیں ہو پا جی معذرت خواہ جاوید بھائی, ٹی وی کا والیوم میوٹ کر کے ایک بار پھر کوشش کیجیے. کال ملتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. نعیم بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ نعیم بھائی سے بھی ہمارا رابطہ نہیں رہا. ہم اپنے تمام ناظرین سے بارہا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی محنت و مشقت سے لگاتار کوشش سے فون ملاتے ہیں, کال آپ کی لگ جاتی ہے, تو براہ کرم جب سوال بیان کر رہے ہوں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, تاکہ جو ایکو ہوتی ہے, رابطے میں جو خلل ہوتا ہے, وہ آپ کے سوال کو سمجھنے یا ہم تک پہنچنے نہیں دیتا. صرف اتنی دیر کے لیے آواز بند کر دیجیے, سوال بتا دیجیے, اس کے بعد ٹی وی کی آواز بڑھا لیجیے اور سنتے رہیے. مفتی صاحب کی رہنمائی روبینہ صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟ روبینہ صاحبہ ہماری آواز, ہاں بالکل جی پہنچ رہی ہے. بتائیں سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے, جیسے ہمارے پاس 5 تولہ سونا ہاں اور 20 تولہ چاندی ہے, اب اس کے اوپر کیا واجب ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ پوچھنا. ٹھیک ہے غور سے سنیے. جی مفتی صاحب دیکھیے 5 تولے سونا ہے, 20 تولہ چاندی ہے, تو دونوں کی قیمت معلوم کر لیں مارکیٹ میں کیا ہے. جتنی بھی قیمت بنے اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. جیسے مثال کے طور پر اگر 50,000 روپے کو سونا ہے تو آپ کا جو ہے 2.5 لاکھ روپے کا تو سونا ہو گیا, اور چاندی 20 تولہ جس ریٹ میں بھی ہے اس کا بھی معلوم کر لیں, اور 1 لاکھ پر 2,500 روپے, اس اعتبار سے 2.5% کے حساب سے آپ پوری قیمت معلوم کر کے جتنے کا بھی بنے اس کی زکوٰۃ نکال دیں. جی حمید صاحب ہیں تلنگانہ سے, کیا سوال ہے؟ ہیلو جی بھائی. ہیلو ہاں آواز پہنچ رہی ہے آپ کی, ہاں لیکن اگر آپ ٹی وی کا والیوم کم نہیں کریں گے تو اسی طرح آپ ہیلو ہیلو کرتے رہیں گے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں گے. میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو, آپ سوال بتائیے. سن رہے؟ جی بتائیے. میں حمید بول رہا ہوں. جی بابا جی. نعیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ نعیم بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو گزارش ہے کہ سوال بتائیے. ان سے بھی رابطہ نہیں رہا.
मुफ्ती साहब, बाज़ार में सोने का रेट पता करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए? वो अपना सोना या ज़ेवर जो कुछ है वो लेकर सुनार के पास जाएं और उसका वज़न करवाएं और उसकी कीमत निकलवाएं, या इसके अलावा भी कोई और तरीक़ा है? देखिए, वैसे मालूम कर लें कि एक बार ज़िंदगी में एक बार अपने सोने का या जो भी चीज़ है आपके पास वज़न करा लें, या ख़रीदने की रसीद अगर आपके पास है तो उसके एतबार से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या रेट है, वो कितना वज़न है। बाकी रहा कीमत का, तो हर साल चूँकि बदलती रहती है, तो जिस दिन आपके ऊपर ज़कात बन रही है उस दिन की ज़कात, उस दिन का रेट मालूम कर ले क्या है सोने का। अगर हम बेचें तो कितने में बिकेगा, उसी के एतबार से ज़कात निकाल दें बस। जी, उसमें दुकान में जब लेकर जाते हैं ज़ेवर अपना, तो उसमें कुछ खोट भी होता है, उसका क्या मामला है? देखिए, आम तौर से सोने का जो हम ख़रीद कर लाते हैं और जो बेचने जाते हैं, दोनों का फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क। ख़रीद कर लाने में अलग रेट होता है, बेचने में अलग रेट होता है। तो बेचने वाले का जब हम रेट मालूम करेंगे तो वो सारी चीज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, खोट वगैरह सब सामने आ जाएगी, तो उस एतबार से बस पता कर लें। जी, जज़ाकल्लाह। शबाना साहिबा आपसे मुखातिब है, आफरीन फ़ोन लाइन पे रहिएगा, आपसे भी बात करेंगे। जी शबाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा एक सवाल है। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। शबाना साहिबा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आफरीन, आप बताएं आपका सवाल क्या है? जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे शौहर काम जॉब बराबर करते नहीं है। क्यों नहीं करते? रोजी जैसे उनको है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या नहीं है? रोजी जैसे है, कारोबार या रोजगार नहीं है मुफ्ती साहब, वो काम हाँ, करना हाँ, नहीं रोजगार में बरकत नहीं है, घर में से काम करना चाहते हैं या उनको काम मिलता नहीं है, तलाश करते हैं लेकिन काम नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि जैसे घर में ही रहना चाहते हैं, कुछ काम नहीं है, रोजी आती है तो भी ये जाते नहीं है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो आखिर कैसे फिर घर का काम, अगर आपने कभी समझाया होगा तो वो क्या वो कहते हैं, कैसे चलेगा घर जब वही हम उनसे पूछते हैं तो वो सिर्फ झगड़े करते हैं हमारे साथ। तो आप कुछ काम करती हैं या आप भी नहीं करती? नहीं, मैं भी सिर्फ घर में, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट मेरे 2 छोटे बच्चे, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कैसे घर चलेगा मुफ्ती साहब जब मर्द कहीं? तो कुछ ऐसे दुआएं वगैरह कुछ है पढ़ने के लिए, तो जैसे वो करने लग जाए काम वगैरह। देखिए, असल तो ये है कि दुआएं तो जब असर करती हैं कि आदमी कोशिश कर रहा है अपनी पूरी, और फिर काम नहीं मिल रहा या कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए फिर दुआएं हैं। लेकिन करना ही नहीं चाहता तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? बहरहाल देखिए, एक काम कीजिए, आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। शोहर को समझाएं कि इस तरह काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करे बगैर काम नहीं चलेगा। और उनसे कहें कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, अल्लाह सुस्ती दूर कर देगा उनकी इंशाअल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या जितना भी जो हो सकता है इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें, अल्लाह उनकी सुस्ती दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अतीक साहब हैं लखनऊ से। हुसैन भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी अतीक भाई, क्या सवाल है? हेलो जी अतीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब से 2 सवाल है मेरे। जी अतीक भाई, बताइए। पहला सवाल तो ये है कि हमारे जानने वाले हैं, तो उनके वालिद ने अपने इंतकाल से पहले, उनके 4 बेटे हैं, तो चारों एक साथ ही में रहते थे उनके, और उन्होंने इंतकाल से पहले ये कह दिया ज़बानी कि ये मकान जो है छोटे बेटे का है हमारा। ज़बानी उन्होंने कहा, मतलब गवाह हैं उसके, ये उन्होंने कहा। उसका उनका इंतकाल हो गया, और वो और तीनों भाई भी सब साथ ही में रहते रहे उसी मकान में। और अब जब काफी अर्सा गुजर गया, 10-12 साल, वो छोटा भाई सबसे कहता है उसे कि तुम लोग मकान खाली करो, क्योंकि अब्बा हमको कह गए थे कि तुम्हारा मकान है। तो इसमें उसके साथ क्या शरई मसला होगा, उसमें और भाइयों का हिस्सा होगा, या जैसा वो कह गए हैं कि हाँ तुम्हारा मकान है, उसके गवाह भी हैं, तो उसी का क्या मकान होगा? एक तो ये सवाल मुफ्ती साहब। और दूसरा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि हम लोग जिंदगी में अपने मकान के लिए, दुकान के लिए मां जगह देखते हैं कि ऐसी है, उधर रुख है, क्या है क्या नहीं है, सब बहुत उसके लिए मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो हम लोग जो इंतकाल से लेके क़यामत तक जहाँ रहना है, जिस कब्रिस्तान में रहना है, उसके मुतालिक हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है, वो दूसरों पे डाल देते हैं कि हम जब इंतकाल कर जाएंगे तो अपने लोग करेंगे, अपने आप इसको करना होगा।
تو یہ بات ذرا ہمیں بڑی خرچتی ہے. کیا اور اتفاق سے ایسا ہے مفتی صاحب کہ ہم لوگوں کی ہائٹ جو ہماری ہے وہ 6 فٹ 4 انچ ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا پاکستان میں وہاں پر ایک تو کفن جو ایسا آتا ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ ایوریج سائز کے آدمی کا آتا ہے, اور قبر جو کھودی جاتی ہے وہ بھی ایوریج آدمی کے ساتھ کھودی جاتی. تو ہم نے دیکھا ایک آدھ لوگ زیادہ ہائٹ کے تھے, اب جب وہاں سب تیار ہو گیا معاملہ, ان کو اتارا گیا اس کے اندر, تو وہ قبر تھی چھوٹی. اچھا آج کل کسی کو موقع تو ہے نہیں رکنے کا کہ رکے وہ قبر تھوڑا بڑھائی جائے, بڑھ کی جائے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ صاحب میت کے پیر موڑ دیے انہوں نے. استغفر اللہ. تو یہ طرح ہم کو بڑا تکلیف دہ ہوا. تو کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی قبر اپنے ناپ کے لحاظ سے کھدوا کے اور اس میں بالو بھروا دیں اور اس کا باقاعدہ انتظام کر جائیں کسی دن میں, اور کفن بھی اپنے ناپ کا خرید کے رکھ دیں, تو یہ کیسا رہے گا بجائے اس کے کہ وہ پیر موڑ جائیں اور کفن سے پیر نکل رہے ہیں, کفن نہیں مل رہا ہے. تو اس کے متعلق مجھے صاحب بتائیں کیا یہ ٹھیک رہے گا اگر ایسا آدمی کر لے؟ اتنی اچھی سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. اتنی اچھی سوچ عتیق بھائی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے, اور یقین کریں آپ دیدہ ہو گیا, دل کانپ گیا آپ کا یہ سوال سن کے مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے اس میں یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان ہو مسلمان جو اس کے وارثین ہیں ان کے حق میں اگر کوئی وصیت کی جائے تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے. چاہے گواہ بھی موجود ہوں, انہوں نے کاغذ پر لکھ کر کے اسٹامپ وغیرہ پر سب کچھ پختگی بھی کر لی ہو, تب بھی وارثین کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے. ہاں زندگی میں دے کے نام کرا کے بالکل الگ کر دیا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بیماری کی حالت میں, مرض الوفات میں, یا وصیت کے طور پر اگر کہہ دیا کہ بھئی یہ مکان میرا فلاں بیٹے کا ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا. اس میں وہ بیٹا اس کا مالک نہیں ہوگا, بلکہ جتنے بھی وارثین ہیں بیٹے بیٹیاں وہ سب حصے دار ہوں گے اس میں. اس میں اس طرح وصیت کرنے والا وہ بھی گنہگار ہے, اور اگر اللہ نہ کرے بیٹا اس طرح قابض ہو جاتا ہے چھوٹا تو وہ بھی گنہگار ہوگا. چھوٹے بھائیوں دوسرے بھائیوں کا حق مارنے کا وہ گنہگار ہوگا, کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تو یہاں اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا, چاہے گواہ موجود ہو, لکھا ہوا موجود ہو, سب کچھ موجود ہو, پھر بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وارثین اپنے اپنے حصے کے بقدر اس میں سے سب حصہ لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اللہ جانے اس طرح آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم نے دیکھا اکثر جگہ کہ میت کو کسی لکڑی سے یا سروے وغیرہ سے کسی چیز سے ناپ کر لے جاتے ہیں کہ لمبائی کتنی ہے, اور اسی کے حساب سے قبر کھودی جاتی ہے, اندازے سے نہیں کھودی جاتی. پتہ نہیں اب کو اس طرح ہونے لگا یا آپ کے علاقے میں اس طرح ہے کہ بغیر ناپے قبر کھود دیتے ہیں. نارمل یا اندازے سے قبر کبھی کھودی نہیں جاتی. قبر تو جو میت کے ہائٹ ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس سے کچھ بڑھا کر کے ہی کھودی جاتی ہے, اور کھودنی بھی اسی حساب سے چاہیے, میت کی ہائٹ کو ناپ کر کے اور اس سے کچھ بڑھا کر کے جو ہے کھودا جانا چاہیے. اسی کے اعتبار سے یہ ہے. رہا معاملہ یہ کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں جو ہے اس طرح کر لے تو اگرچہ گنجائش تو ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ آج اگر ہم کر بھی لیں تو کیا معلوم کہ ہمارا انتقال کہاں ہو, کوئی ضروری تو نہیں کہ یہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے حالات ہوں کیا ہوں. تو بہرحال گنجائش تو ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے. کفن وغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ لے کر رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قبر کا معاملہ تھوڑا سا وہ ہے, چونکہ وقف کا معاملہ ہوتا ہے, اپنی ذاتی ملکیت تو قبرستان ہوتا نہیں ہے, تو ابھی سے ہی ہم اس کے مالک بن کے بیٹھ جائیں تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. کفن تو مفتی صاحب اگر جب اس پہ نظر پڑے گی تو موت یا آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. صحیح بات. یہ چیز تو واقعی دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی ہے. حسین بھائی آپ سے مخاطب ہیں, گڈو بھائی تھوڑا سا انتظار. جی حسین بھائی کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی میرا پہلا سوال تو یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں باجی, تو مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ مطلب جو ہمیں ثواب ملتا ہے تو کس طرح ملتا ہے؟ ایک ایک حرف پر ملتا ہے ہمیں ثواب جی, یا آیت پر ملتا ہے, یا جیسا بھی اگر مفتی صاحب اس کی وجہ بہتر. دوسرا سوال جیسے جو بھی ہم باجی پڑھتے ہیں زبانی طور پر جو بھی چھوٹے موٹے کلمات, تو ہمیں کیسا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے قبول ہو رہے ہیں, ہم صحیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے یہاں ہمارے مقبول ہو رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب اس کی کیا ہمیں کس طرح مطلب ہمیں کیسے پہچان ہو کہ ہم جو کچھ بھی صبح سے شام جو بھی ایک بار 100 بار 1000 بار پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے قبول کر رہا ہے؟ مفتی صاحب سے اس کے لیے ہمیں کیسے معلوم ہو ذرا
بہتر بہتر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کی توفیق۔ مفتی صاحب سے کہیے گا کہ دعا میں یاد رکھیے گا، تھوڑا حقیق ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، دعا میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ہم دعا کریں گے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، تمام حالات درست فرمائے۔ جہاں تک ذکر و اذکار یا عبادتوں کی قبولیت کا معاملہ ہے تو دیکھیے ویسے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کی زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے طور پر صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں، باقی کمی بیشی ہو اللہ سے استغفار کریں، اللہ قبول کرے گا، بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ویسے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ نیکی کا قبولیت کی نیکی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اور زیادہ اس کے کرنے کا دل چاہے اور اس کی طرف رغبت بڑھے آدمی کی، تو سمجھو کہ اللہ قبول کر رہا ہے۔ اور اگر آدمی کی رغبت نہیں بڑھ رہی بلکہ اس سے سستی آ رہی ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے تو یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک وہ ہے، لیکن ہم 100% اس کو نہیں کہہ سکتے، بس اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیں جو ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ قبول کرے گا۔ سید جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جاوید بھائی۔ جی ایک سوال ہے پہلا، بیوی اپنے بیٹی کے یہاں جا رہی ہے کچھ ارجنٹ کام سے، جی جی، تو میں اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اعتکاف کے لیے آپ گھر پہ رہ سکتے ہیں، اکیلے ہیں؟ اکیلا ہوں، میں خود پکا کے کھا کے۔ ہاں یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی ضروریات کا پھر کا کفیل کون ہوگا؟ کھانا آپ کو خود بنانا ہوگا، بازار سے سودا خود لانا ہوگا، یا وہ سب چیزیں موجود ہیں؟ بازار سے 10 دن کا سامان لا کے رکھنا، راشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا مسجد دور ہے اس لیے گھر پہ کر رہا ہوں۔ ہاں سوال دوسرا، اعتکاف تو آپ گھر پہ کر رہے ہیں، باقی اعتکاف اگر گھر پہ کرنا چاہیں مفتی صاحب، مسجد دور ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ مرد کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوگا، مرد کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں جو شرائط ہیں وہ آپ کی پائی بھی نہیں جا رہی، کیونکہ آپ کے جب کوئی کفیل نہیں ہے تو آپ کو سب کچھ خود ہی کرنا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جو وقت ملے بس نفلی اعتکاف کر لیں آپ، سنت اعتکاف آپ کا نہیں ہو پائے گا۔ یا مسجد دور ہے بھلے ہی، تو جب بیوی آپ وہاں جا رہی ہیں تو آپ بھی مسجد میں جا کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا بھی انتظام کر ہی دے گا، تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر گھر میں کریں گے تو بہرحال وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ جی سلطانہ بیگم کیا سوال ہے آپ کا؟ سلطانہ صاحب دعا پہ چلتے ہیں مفتی صاحب، وقت دعا ہے، ناظرین کے لیے دعا خیر فرما دیں اور ہمارے لیے بھی، ہم بھی آمین کہہ کر شامل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما، یا اللہ تمام عالم سے شرور و فتن کو دور فرما،
ہر قسم کی آفات و بلیات کو دور فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، ظالمین کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر نہ ہو تو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی جو جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو مظلومین کی مدد فرما، یا اللہ ظالمین کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نہ مقدر نہ ہو تو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اس رمضان المبارک کی رحمت برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو کوتاہی غلطی ہے اس تمام کو معاف فرما، قرآن کریم سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے اور اسی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں، اور خاص طور پر شکر گزار ہیں ہمدرد کے بھی کہ جن کی مصنوعات یا جن کے پروڈکٹ سے رمضان مبارک کی رونقیں دوبالا ہوتی ہیں۔ مشروبات میں لیمن اسکویش ہو، اورنج اسکویش ہو یا روح افزا ہو، ٹیٹرا پیک میں مینگو اور لیچی فلیور میں روح افزا کا فیوژن ہو، لسی ہو یا اسی طرح ملک شیک، ساتھ ساتھ سطح زعفران، اور اس کے بعد آپ یہاں پر گلوکوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ہینگ موجود ہے، مسٹرڈ آئل، شربت خس، ہمدرد کا ہنی یعنی شہد ہے، ناریل پانی کے ساتھ شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب، ریڈ رش اور مسالے جات جو ہمارے کھانوں کے لذت اور ذائقے دونوں کو اور اس کی صحت بخش کے اس میں جو عناصر موجود ہیں وہ اس کی افادیت کو دو چند کرتے ہیں۔ اس میں اجوائن ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، لال مرچ پاؤڈر، ثابت سیاہ مرچ، ہلدی پاؤڈر اور سیویاں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کے کالز کا، نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لیے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ کی کالز کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں، ایک طرح کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب بھی مفتی صاحب اور ہم سب کی دعاؤں میں ہیں۔ آپ سب کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتے ہوئے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.